کہ جب آخری جنتی کو نکالا جائے گا جہنم سے، اور وہ آخری جنتی ہوگا جو کہ جنت میں داخل ہو رہا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسے اللہ تعالیٰ نکالے گا نا جہنم سے، تو وہ مڑ کے جب آگ کی طرف دیکھے گا تو کہے گا کہ میں سب سے کامیاب ترین شخص ہوں. وہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں تو باہر نکل آیا ہوں. اب باقیوں کے بارے میں تو نہیں اس کو پتا، وہ تو باہر آ گیا ہے، تو وہ کہے گا میں سب سے خوش نصیب ہوں، اس سے بڑی میری کوئی خوش نصیبی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے جہنم سے نکال لیا. اسی میں وہ خوش ہو جائے گا اور بار بار آگ کی طرف دیکھ کے کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں. لیکن ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنے ہوش میں آئے گا نا، اس کو ایک خوبصورت سا درخت دکھائیں گے، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. تو وہ پھر اس درخت کی طرف مائل ہوگا، اس کے نیچے چشمہ جاری ہے، اس درخت کے اوپر فروٹ لگے ہوئے ہیں. وہ کہے گا یا اللہ اگر تو مجھے اس درخت کے چھاؤں میں کر لے تو تیری مہربانی ہوگی، یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک شرط پہ کہ اس کے بعد تو نے مجھ سے کچھ نہیں مانگنا. وہ کہے گا کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم، اس سے بڑی تو اور کوئی چیز نہیں ہے، اگر تو مجھے ایک دفعہ اس درخت کے سائے میں لے جا. چلا جائے گا، فروٹ کھائے گا، چشموں سے وہ فائدہ اٹھائے گا. پھر اللہ تعالیٰ، اچھا یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آزمائش کا معاملہ خود کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے. کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور خوبصورت درخت اسے دکھائے گا. اب جب اس پہ اس کی نظر پڑے گی، اس کو تو اپنا درخت کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. وہ کہے گا کچھ عرصے بعد جھجکتے ہوئے کہ یا اللہ اگر اس درخت کے نیچے میں چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو وعدہ کیا تھا. کہے گا یا اللہ مہربانی کر. اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے. وہ اس کے نیچے چلا جائے گا، وہاں کچھ عرصہ گزارے گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا دروازہ دکھائیں گے جس کے اندر جنتی خوشی کی زندگی گزار رہے ہوں گے. تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے صرف دروازے تک پہنچا دے، اندر جانے کی میں بات ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا وعدہ. وہ کہے گا وعدہ. اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے. وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا. جب دروازے پہ پہنچے گا کچھ عرصہ تو اس نے برداشت کرنا ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے بس اندر انٹر کر دے، کچھ بھی نہ دے، بس مجھے اندر انٹر کر دے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ میں نے تیرے لیے ایسی 10 جنتیں اور تیار کر رکھی ہوئی ہیں. اچھا وہ سنے گا تو اس کے تو اوسان ہی خطا ہو جائیں گے کہ کدھر ایک درخت سے شروع ہوا تھا اور 10 جنتیں. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث مختصر آئی ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ. اس میں تو ہے کہ پلانٹ ارتھ کے برابر 10 جنتیں، یعنی یہ پورا کرہ جو زمین کا 40,000 کلومیٹر کا سرکمفرنس ہے، اس کے برابر 10 جنتیں تمہیں دی جاتی ہیں. تو وہ وہاں پر کہے گا کہ اے اللہ تو رب العالمین ہو کے ایک بندے کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. وہ نہیں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوگا کہ کدھر میں شروع ہوا تھا اور اتنا بڑا انعام مجھے بتایا جا رہا ہے، تو یہ مذاق ہو رہا ہے. تو وہ جب یہ جملہ بولے گا کہ اتنی بڑی کائنات کا مالک میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے ایک بندے کے ساتھ، تو اس میں اللہ تعالیٰ مسکرائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. The Islamic Media Information of Quran and Hadith.